بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کے دوسرے چیپٹر اسلامی تشخص کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا عنوان و نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کے متعلق ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز ادا کرنے سے انسان کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے انفرادی فوائد کو فرداً واضح کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجتماعی پہ بات کرتے ہیں۔ تو انفرادی فوائد میں سب سے پہلا فائدہ ہے پاکیزگی کا حصول۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا شخص خود کو ہر طرح کی ناپاکی سے بچاتا ہے، وہ اپنے لباس کو بھی صاف رکھتا ہے، وہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھتا ہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز مستقل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے قلبی اور ذہنی پاکیزگی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ احساس بندگی کے متعلق ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزانہ 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے تو اسے بندگی کا جو لطف ہے وہ حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ احساس قائم دائم رہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک عظیم مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے مطابق گزارے گا، کیونکہ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تیسرا فائدہ ہے پرہیزگاری۔ نماز پڑھنے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ برائی کے کاموں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ برائی اسے انتہائی ناگوار گزرنے لگتی ہے اور وہ ہر برے ماحول سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو نماز کے حوالے سے فائدہ ہے وہ ہے قرب خداوندی۔ نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اسے یہ احساس ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ہمراہ ہے اور اس کے ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے۔ آپ نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ بے شک تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے بات چیت کرتا ہے، چنانچہ اس احساس کے تحت اسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب محسوس ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو فائدہ ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ نماز پڑھنے والا شخص اسے وقت کی قدر محسوس ہوتی ہے، وہ ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے، چنانچہ ایک بہت بڑا پیغام وقت کی اہمیت کے متعلق بھی نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے اجتماعی فائدوں کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلا فائدہ وہ عملی مساوات ہے۔ نماز پڑھنے والے بغیر کسی تفریق کے کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں مساوات پیدا ہوتی ہے اور کوئی کسی کو ہیچ اور کمتر تصور نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیکنڈ اجتماعی فائدہ ہے وہ ہے باہمی محبت۔ نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے الفت کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد نظم و ضبط کا شعور۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے، ایک نظم و ضبط ہے، وقت کی پابندی ہے۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہوئے جب باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس میں صفوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے امام کی اقتداء میں ہر کام تب ہی کرنا ہے جب امام کرے گا، چنانچہ ایک نظم و ضبط جو ہے وہ انسان کی تربیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اجتماعی عمل کا ثواب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اکیلے نماز پڑھی جائے تو اس کے مقابلے میں باجماعت نماز جو ہے اس کا 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 نمازوں کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ ہے بے نمازوں کو ترغیب۔ نماز پڑھنے والا جو شخص ہے جب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو ایسے شخص کو دیکھ کر ان لوگوں میں بھی نماز کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو اس عمل سے پہلے ہٹے ہوئے تھے، انہیں بھی یہ ترغیب ملتی ہے کہ وہ بھی نافرمانی اور ڈھٹائی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جانے والے لوگ دوسرے لوگوں کو دعوت بھی دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتے جاتے نمازیوں کو دیکھ کر انسان کا ضمیر جو ہے اسے ملامت کرتا ہے، اور اسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مسجد کی طرف رواں ہو جائے۔ چنانچہ نماز جو ہے وہ دوسرے بے نماز لوگوں کو ترغیب کا ذریعہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک آخری پوائنٹ جو امتحان کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور وہ ہے بے روح نمازیں۔ ہم نے ابھی نماز کے فائدوں کی بات کی، کچھ نماز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی شخص ادا تو کر لیتا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آتا، وہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار نہیں کرتا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کے کاموں میں ملوث رہتا ہے، تو ایسی نمازوں کو بے روح نمازیں کہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نماز کے معنی و مفہوم سے بے خبری، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر خیالات کو لے جانا اور خود کو انگیج کرنا دوسری چیزوں میں، اور سب سے بڑھ کر کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم یہ تصور کھو بیٹھیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس صورت میں نماز وہ اس درجے پہ چلی جاتی ہے کہ انسان برائی سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جملہ فوائد ہماری زندگی میں ظاہر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔